بسم اللہ الرحمن الرحیم، السلام علیکم۔ اس ویڈیو میں ہم ڈسکس کرنے جا رہے ہیں گریجویشن انگلش کی بک سے ایکسٹینڈرڈ ریڈنگ والے پارٹ کے یونٹ نمبر 5 کو، اور نام ہے اس کا اے مین ہو ہیڈ نو آئیز۔ یہ ایکسٹینڈرڈ ریڈنگ وہ ایریا ہوتا ہے جو کہ شارٹ سٹوریز کا ایریا ہے۔ ٹوٹل 5 اس میں سٹوریز ہیں، اور اس سے ہمارے پیپر میں بنتے ہیں شارٹ آنسر کوسچنز، جو کہ عموماً کوسچن نمبر 4 ہوتا ہے ہمارے پیپر کا۔ Let's have some introduction of the story۔ یہ اسٹوری لکھی ہے بینجامن میکنلے کینٹر نے، پورا نام ان کا بینجامن میکنلے کینٹر ہے۔ 1904 میں پیدا ہوئے، 1977 میں ان کی ڈیتھ ہوئی۔ امریکن جرنلسٹ تھے، ناولسٹ تھے، شارٹ اسٹوری رائٹر تھے۔ ایوارڈڈ ود دا پلزر پرائز فار فکشن ان 1956۔ پلزر پرائز انہیں ملا تھا فکشن پہ کام کرنے کے لیے 1956 میں۔ اس اسٹوری میں ہمارے پاس دو کیریکٹرز ہیں۔ ایک ہے مسٹر پارسنز کا، جو کہ بلائنڈ ہیں لیکن بہت آپٹیمسٹک انشورنس سیلز مین ہے، بہت پازیٹیو اپروچ رکھتے ہیں لائف کے لیے۔ اور مسٹر مارکورٹ جو ہیں وہ ایک بلائنڈ بندہ ہے لیکن بہت ہی پیسمسٹک قسم کا پیڈلر ہے، جو کہ بیسکلی پھیری والا کم اور بھکاری زیادہ ہے۔ جو آتھر ہے وہ کہانی کو شروع کرنے سے پہلے کہانی کا تھوڑا سا بیک گراؤنڈ دے رہا ہے اور بتا رہا ہے کہ دونوں جو شخصیات ہیں، مسٹر پارسنز اور مسٹر مارکوڈ، ان دونوں میں کیا فرق ہے۔ Two men encounter each other on the street quite by accident. One is a beggar in dirty old clothes trying to sell cigarette lighters to anyone who will take pity on him. The other is an insurance salesman, handsome and well-groomed in a spotless suit and hat. His air of strength and prosperity are a further contrast to the blind peddler's sad state of affairs. It is the irony of fate that brings these two men together. دو لوگوں کا ایک دوسرے سے آمنا سامنا ہوتا ہے ایک سڑک پہ، بالکل اتفاقاً یہ ہوتا ہے ان کی ملاقات۔ ان میں سے ایک جو ہے نابینا بھکاری ہے، فقیر ہے، جس نے گندے پرانے کپڑے پہنے ہوئے ہیں، اور وہ سگریٹ لائٹرز بیچنے کی کوشش کر رہا ہے ہر اس شخص کو جو کہ اس پہ رحم کھا کے اس سے خرید لے۔ جو دوسرا بندہ ہے وہ انشورنس سیلز مین ہے، انشورنس پالیسیز بیچتا ہے، اور وہ بہت زبردست اور بڑا بنا ٹھانا سا ہے۔ اس نے بہت صاف ستھرا سا لباس پہنا ہوا ہے اور ہیڈ بھی اس نے پہنی ہوئی ہے۔ اس کا جو انداز ہے، اس کا جو رویہ ہے، جو بہت خوشحال اسے دکھاتا ہے، یہ بھی متضاد ہے اس بیچارے نابینا کے سے، اس نابینا پھیری والے سے، جس کے حالات بڑے افسوسناک لگ رہے تھے، بڑے بوسیدہ لگ رہے تھے، بڑے برے لگ رہے تھے۔ یہ قسمت کی ستم ظریفی ہے کہ یہ دونوں لوگ آج اتفاقاً ایک دوسرے کے آمنے سامنے آ جاتے ہیں۔ A beggar was coming down the avenue just as Mr. Parsons emerged from his hotel. He was a blind beggar carrying his traditional battered cane and thumping his way before him with the cautious, half furtive effort of the sightless. He was a shaggy, thick-necked fellow. His coat was greasy about the lapels and pockets, and his hand splayed over the cane's crook with a futile sort of clanging. He wore a black pouch slung over his shoulder. Apparently he had something to sell. A blind beggar was coming down the avenue. اب اس ایونیو پہ ایک بلائنڈ بیگر آ رہا تھا جب مسٹر پارسن اپنے ہوٹل سے باہر آئے۔ وہ بلائنڈ بیگر تھا، نابینا فقیر تھا، اور اس کے پاس اسٹک تھی جو بڑی پرانی سی تھی، جو کہ روایتی طور پہ نابینا لوگوں کے پاس ہوتی ہے، اور وہ اسے زمین پر ٹکرا کر تھوڑے کیئرفل انداز میں، تھوڑا ہاف کیئرلیس انداز میں، جیسے کہ نابینا لوگ ہوتے ہیں، وہ آگے بڑھ رہا تھا۔ He was a shaggy, thick-necked fellow. وہ بہت بڑے بڑے بالوں والا اور موٹی سی گردن والا بندہ تھا، اور یہ کوسٹ نہیں کوٹ ہے، اور جو اس کے کوٹ تھا وہ بہت گندا ہو رہا تھا، بہت گریسی، بہت چیکٹ سا ہو رہا تھا، اور اس کے لپیلز اور اس کے پاکٹس جو تھے وہ بھی گندے ہو رہے تھے، جیسے کہ آپ کسی پرانے کوٹ کو پہنتے چلے جائیں بنا اسے واش کیے تو وہ کس طرح کا گندا گریسی ہو سکتا ہے، وہ اس طرح کا ہو چکا تھا۔ اور اس نے اپنے ہاتھوں سے وہ جو اس کی سٹک تھی، اس کا جو ہینڈل ہوتا ہے، اس نے اس کو پکڑا ہوا تھا بڑے کیئرلیس سے انداز میں، اور اس نے ایک بلیک کلر کا پاؤچ بھی جو ہے وہ لٹکایا ہوا تھا اپنے شولڈر سے،
بظاہراً وہ کچھ بیچ رہا تھا. The air was rich with spring, the sun was warm and yellowed on the asphalt. Mr. Parsons is standing there in front of his hotel and noting the clack clack approach of the sightless man, felt a sudden and foolish sort of pity for all blind creatures. And thought Mr. Parsons, he was very glad to be alive. A few years ago he had been little more than a skilled laborer. Now he was successful, respected, admired, insurance, and he had done it alone, unaided, struggling beneath handicaps. And he was still young. The blue air of spring, fresh from its memories of windy pools and lush shrubbery, could thrill him with eagerness. جو ہوا تھی وہ اس میں باہر کا موسم موجود تھا فضا میں، اور جو سورج تھا وہ سڑک پر یلو لائٹ جو ہے وہ پیدا کر رہا تھا. مسٹر پیسنز اپنے ہوٹل کے سامنے کھڑے تھے اور وہ محسوس کر رہے تھے ٹیپنگ وائس اس اسٹک کی جو کہ وہ نابینا بندہ لے کر آ رہا تھا. اور یہ سننے کے بعد اچانک ان کے دل میں ایک احمقانہ سی اور اچانک سے ان کے دل میں ہمدردی پیدا ہوئی جو کہ تمام نابینا لوگوں کے لیے وہ محسوس کرتا تھا. اور اس وقت وہ کھڑا یہ بھی سوچنے لگا اس ٹیپ ٹیپ کو سننے کے بعد، اس کلیک کلیک ساؤنڈ کو سننے کے بعد، کہ اسے خوشی ہے کہ وہ حیات ہے، وہ زندہ ہے. چند سالوں پہلے وہ ایک مزدور تھا ماہر، اور اب وہ ایک کامیاب اور باعزت اور پسند کیا جانے والا انشورنس سیلز مین ہے. اور یہاں تک مزدوری سے لے کے انشورنس پالیسی بیچنے والی شخصیت کے درمیان کا جو راستہ ہے وہ اس نے خود تنہا طے کیا ہے، بنا کسی کے مدد کے، اور تمام معذور لوگوں کے ساتھ رہ کر اس نے یہ سیکھا ہے. اور وہ اب بھی ینگ تھا، اور جو روشن منظر تھا، جو فضا تھی باہر کے موسم کی، اور اس کی میموریز میں آج بھی وہ یادیں تازہ ہیں جو ونڈی پولز تھے. ونڈی پول سے مراد پول پہ جو ہوا کا ایفیکٹ کریٹ کرتی ہے وہ ساری چیزیں، اور وہاں کی جو گرینری تھی، یہ ساری کی ساری چیزیں، یہ ساری کی ساری باہر کے موسم کی یادیں اسے خواہشات سے بھر دیا کرتی تھیں، اور وہ ہمیشہ بہت آپٹمسٹک رہا کرتا تھا. He took a step forward just as the tap-tapping blind man passed him by. Quickly the shabby fellow turned. "Listen, Governor, just a minute of your time." Mr. Preston said, "It's late. I have an appointment. Do you want me to give you something?" "I ain't no beggar, Governor." "You bet I ain't. I got a handy little article here." He fumbled until he could press a small object into Mr. Preston's hand. "That I sell. $1. Best cigarette lighter made." اچھا اب ہوتا ہی کہ مسٹر پیسنس کھڑے ہوئے اور وہ ٹیپ ٹیپنگ آواز سن رہے ہیں، اور وہ بندہ چونکہ بلائنڈ بیگر تھا تو وہ کراس کر جاتا ہے مسٹر پیسنس کو. تو مسٹر پیسن ایک قدم آگے بڑھاتے ہیں. اس بلائنڈ پیڈلر کو یہ محسوس ہوتا ہے کہ میں آگے آ گیا ہوں، تو وہ مڑتا ہے اور کہتا ہے، "بات سنیے گا جناب، مجھے صرف آپ کے وقت کا 1 منٹ چاہیے." مسٹر پیسن نے کہا کہ مجھے دیر ہو رہی ہے، میری ایک اپوائنٹمنٹ ہے، کیا آپ چاہتے ہیں کہ میں آپ کو کچھ دوں؟ تو اس نے کہا، نہیں میں فقیر نہیں ہوں بھائی، آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، میرے پاس ایک اچھی چیز ہے، ایک استعمال کی چیز ہے، ایک فائدہ مند چیز ہے. اور وہ یہ کہنے کے بعد جو ہے وہ تھوڑا سا ٹٹولتا ہے بیگ میں، اور ٹٹولتے ہوئے وہ نکالتا ہے چیز، اور مسٹر پریسن کے ہاتھ میں دھر دیتا اور کہتا ہے، یہ میں بیچتا ہوں، $1 کی ہے، اور یہ بیسٹ سگریٹ لائٹر ہے جو کہ بنائی گئی ہے. یعنی کہ اچھا یہ کارآمد چیز ہے، لائٹر، سگریٹ لائٹر ہے، تو یہ آپ لے لیں. Mr. Parsons stood there, somewhat annoyed and embarrassed. He was a handsome figure with his immaculate grey suit and grey-haired Malacca stick. Of course, the man with the cigarette lighters could not see him. He said, "But I don't smoke." "Listen, I bet you know plenty people who smoke. Nice little present," whittled the man. "And mister, you wouldn't mind helping a poor guy out." He clung to Mr. Parsons' sleeve. مسٹر پیسنز وہاں پہ کھڑے ہوئے تھے، تھوڑے پریشان، تھوڑے شرمندہ سے، اور وہ خوشنما سا دکھنے والا بندہ جس نے بہت صاف ستھرا سا لباس گرے کلر کا پہنا ہوا تھا، گرے کلر کی ہیٹ تھی، اور میلکا سٹک تھی
جیسے کہ عموماً فوجیوں کے پاس ہوتی ہے شارٹ سی اسٹک، وہ ان کے پاس تھی. اور وہ بندہ جو تھا جو سگریٹ لائٹرز بیچ رہا تھا، اوبیسلی بات ہے وہ نابینا تھا، وہ اس کے اس اچھی حالت کو دیکھ نہیں سکتا تھا. تو مسٹر پیرسنس کہتے ہیں آئی ڈو ناٹ اسموک، میں سگریٹ نہیں پیتا. تو وہ کہتا ہے سنو میری بات، مجھے شرط لگا سکتا ہوں میں کہ تم بہت سارے ایسے لوگوں کو جانتے ہوگے جو سگریٹ پیتے ہیں، یہ اچھا تحفہ ہے ان کے لیے. یہ بات اس نے اس کو جو ہے پرسویٹ کرتے ہوئے اس نے کہی اور کہا یار تم ایک نابینا بندے کی، ایک غریب بندے کی مدد کرنا نہیں چاہو گے؟ یہ کہہ کر اس نے مسٹر پیرسن کی سلف کو اس کی آستینوں کو پکڑ لیا. Mr. Parsons sighed and felt in his vest pocket. He brought out $2 and pressed them into the man's hand. Certainly, I'll help you out as you say. I can give it to someone. Maybe the elevator boy would. He hesitated, not wishing to be boorish or inquisitive, even with a blind peddler. Have you lost your sight entirely? The shabby man pocketed the $2. 14 years, governor. Then he added with an insane sort of pride, Westbury, sir. I was one of them. Westbury? Repeated Mr. Parsons. Ah, yes. The chemical explosion. The papers haven't mentioned it for years, but at the time it was supposed to be one of the greatest disaster in. اچھا مسٹر پیرسن جو تھے وہ آہ بھرتے ہوئے اپنے پاکٹ میں ہاتھ ڈالتے ہیں اور وہاں سے ٹٹول کے جو ہے $2 نکالتے ہیں اور وہ اس بندے کے ہاتھ پہ دھر دیتے ہیں اور وہ کہتا ہے ہاں میں تمہاری مدد کروں گا بھائی، لازمی طور پہ کروں گا. جیسے کہ تم نے کہا میں کسی کو دے سکتا ہوں، شاید لفٹ والے لڑکے کو میں دے سکوں. یہ وہ تھوڑا ہچکچاتا ہے کیونکہ وہ نہیں چاہ رہا تھا کہ وہ ایک بلائنڈ پیڈلر کے ساتھ تھوڑا رف انداز میں گفتگو کرے. اور وہ صرف سوال یہ پوچھتا ہے کہ کیا تمہاری جو بینائی ہے وہ مکمل طور پہ جا چکی ہے؟ تو اس بندے نے وہ دو جو $2 تھے وہ اپنے پاکٹ میں رکھے اور کہتا ہے بڑے انسین پرائڈ کے ساتھ، یعنی کہ عجیب احمقانہ سے انداز میں، پاگلوں والے انداز میں، فخری انداز میں وہ کہتا ہے کہ 40 سال پہلے گورنر، ویسٹ بری سر، میں ان میں سے ایک تھا. ویسٹ بری جگہ کا نام ہے، وہاں کوئی حادثہ پیش آیا تھا جہاں پہ یہ کام کیا کرتا تھا ویسٹ بری میں کسی فیکٹری وغیرہ میں. تو اسی کا حوالہ دیتے ہوئے کہہ رہا ہے بڑے فخری انداز میں، اور وہ انداز بیوقوفوں والا، پاگلوں والا انداز تھا. اس فخری انداز کے ساتھ کہتا ہے کہ 14 سال پہلے گورنر، ویسٹ بری میں جو حادثہ ہوا تھا نا، میں ان میں سے ایک ہوں. مسٹر پیرسنز ریپیٹ کرتے ہیں ویسٹ بری. تو جو ہے وہ اسے کہتا ہے ہاں ویسٹ بری، جہاں کیمیکل ایکسپلوژن ہوا تھا. پیپرز نے تو کئی سالوں تک اس کا تذکرہ اخباروں میں کیا بھی نہیں، لیکن میں اسی جگہ پہ تھا اور اس زمانے میں تصور یہ کیا جاتا تھا کہ یہ اس دور کے لحاظ سے سب سے بڑی تباہی ہے، سب سے بڑا جو ہے یہ ڈیزاسٹر ہے. They've all forgot about it. The fellow shifted his feet wearily. I tell you, Governor, a man who was in it, don't forget about it. Last thing I ever saw was a tea shop going up in one grand smudge and that damn gas pouring in at all the busted windows. Mr. Parsons coughed, but the blind peddler was caught up with the train of his one dramatic reminiscence, and also he was thinking that there might be more $half in Mr. Parsons' pocket. اس نے کہا بلائنڈ پیڈلر نے کہ سب بھول گئے اس واقعے کو جو ویسٹ بری میں واقعہ پیش آیا تھا. اور وہ کہتا ہے وہ بندہ جس پیر پہ کھڑا ہوتا ہے اس پیر سے دوسرے پیر پہ اپنا وزن شفٹ کرتے ہوئے کہتا ہے میں تمہیں بتاتا ہوں گورنر، ایک بندہ تھا اس واقعے میں اور بھی جسے میں کبھی نہیں بھولتا. آخری چیز جو میں نے دیکھی وہاں پہ وہ سی شاپ تھی اور وہاں بہت دھواں اٹھ رہا تھا اور گیسز ہر ٹوٹی ہوئی کھڑکیوں سے اندر گھسے چلی جا رہی تھی. مسٹر پیرسن کے سن کے کھانستے ہیں، لیکن بلائنڈ پیڈلر تو اپنی جو سیکھی ہوئی کہانی تھی، یاد کی ہوئی کہانی تھی، اسے بس ڈرامیٹک انداز میں سنانے لگا تھا. اور وہ یہ بھی شاید سوچ رہا تھا کہ مسٹر پیرسنس کے پاکٹ میں اور $half ہوں گے جو یہ کہانی سننے کے بعد وہ اسے دے دے گا. Just think about it, Governor. There was 180 people, 8 people killed,
about 200 injured, and over 50 of them lost their eyes, blind as bats. He groped forward until his dirty hand rested against Mr. Parsons' coat. I tell you, sir, there wasn't nothing worse than that in the war. If I had lost my eyes in the war, okay, I would have been well took care of, but I was just a workman, working for what was in it. And I got it. You are damn right, I got it. While the capitalists were making their dough, they was insured, don't worry about that. They repeated his listener, insured. Yes, that's what I sell. You want to know how I lost my eyes? Cried the man. Well, here it is. His words fell with the bitter and studied drama of a story often told and told for money. वो उससे कहता है कि जरा सोचोगे ना, जरा सोचें साहब, तकरीबन 108 लोग मारे गए उस वाक़े में, वो जो वेस्टबरी केमिकल फैक्ट्री में एक्सप्लोजन हुआ था। तकरीबन 200 के करीब इंजर्ड हुए, जख्मी हुए, और 50 के करीब तो नाबीना हो गए, बिल्कुल ही नाबीना हो गए। और उसने हाथ बढ़ाते हुए आगे मिस्टर पैरसन से कोट पर रखा और कहा कि मैं आपको बताऊं सर, इससे ज़्यादा बुरी हालत तो जंग में भी नहीं होती। अगर जंग में मेरी आंखें ज़ाया हुई होती ना तो मेरा ज़्यादा बेहतर ख्याल रखा जाता, लेकिन मैं तो एक मज़दूर था ना, और मैं काम कर रहा था वहाँ पे, और जो मैं काम कर रहा था मुझे मिला। तुम सही कह रहे हो, जबकि जो कैपिटलिस्ट लोग थे वो तो अपनी जो है डो बना रहे थे, यानी कि जो वहाँ पे इन्वेस्टर थे वो तो अपने पैसे बना रहे थे, उन्हें कोई मसला नहीं था, वो तो इंश्योर्ड थे। अगर आग भी लग गई थी उस फैक्ट्री में तो इससे उनको कोई फर्क नहीं पड़ता था। तो जब वो इंश्योरेंस का सुनता है तो मिस्टर पार्सन से कहते हैं, इंश्योर्ड? हाँ, यही तो मैं बेचता हूँ। तो उस बंदे ने कहा, यू नो व्हाट, यू वांट टू नो हाउ आई लॉस्ट माय आईज, तुम जानना चाहते हो कि मेरी आंखें कैसे गईं? तो सुनो। और ये कह के थोड़ा तल्ख अंदाज में और वो ड्रामाई अंदाज में जिसमें कहानी सुनाई जाती है, पैसों के खातिर उसने कहानी सुनाना शुरू की। और उसने कहा कि मैं वहां था सी शॉप में, और आखिरी में जो लोग भाग रहे थे मैं उनमें शामिल था। Out in the air there was a chance, even with building exploding right and left. A lot of guys made it safe out the door and got away. And just when I was about there crawling along between those big vats, a guy behind me grabs my leg. He says, "Let me past you." Maybe he was nuts, I don't know. I tried to forgive him in my heart, Governor, but he was bigger than me. He holds me back and climbs right over me, tramples me into the dirt, and gets out, and I lie there with all that poison gas pouring down on all sides of me and flame and stuff. He swallowed. I studied so and stood dumbly expectant. He could imagine the next words, tough luck, my man. Damn it, tough. Now I want to. अब हुआ ये कि वो बता रहा था कि मैं भी सी शॉप में था और मैं उन आखिरी लोगों में से थे जो भागकर बाहर जा रहे थे, और अगर वो खुली हवा में चले जाते तो बच जाने का चांस था उसके अंदर। हालांकि वहाँ पे बिल्डिंग एक्सप्लोड कर रही थी यहाँ वहाँ, लेकिन वो ओपन एयर में चला जाता तो पॉइजनस गैस उसे नुकसान नहीं देती। कहते हैं वो बहुत सारे लोग थे जो कि महफूज तौर पे बाहर जा सके दरवाजे से और निकल गए। एंड जस्ट व्हेन आई वाज अबाउट देयर, और जैसे ही मैं वहां पहुंचने लगा दरवाजे के पास और मैं उन बड़े बड़े कंटेनर्स के बीच में से होते हुए गुजर रहा था, तो एक बंदे ने मुझे पैर से पकड़ के खींच लिया और कहने लगा, मुझे बाहर जाने दो। शायद वो पागल था, मुझे नहीं पता। मैं उसे माफ करने की बड़ी कोशिश करता हूँ जनाब, लेकिन वो मुझसे बड़ा था। उसने मुझे पीछे खींचा और मेरे ऊपर से चढ़ते हुए वो चला गया, मुझे कुचल डाला उस गन में नीचे, और वो निकल गया और मैं वहाँ पड़ा रहा, और सारा पॉइजनस गैस जो था वो मुझ पर पड़ता रहा हर तरफ से, और वहाँ पे आग के शोले थे और तमाम चीज़ें थी। और ये कहने के बाद उसने जो है एक सीखे हुए अंदाज में, एक ड्रामाई अंदाज में उसने सिसकी भरी, और ये कह के वो खामोश खड़ा हो गया, इस बात की तवक्को करते हुए कि कुछ उसे मिलेगा। वो शायद ये सोच रहा था कि अगले वर्ड्स उसे सुनने को ये मिलेंगे कि तुम्हारी किस्मत बहुत मुश्किल है, बहुत बुरी है बंदे, तुम सही कह रहे थे, और मैं चाहता हूँ
That's the story, Governor. The spring wind shrilled past them, damp and quivering. Not quite, Mr. Parsons said. The blind peddler shivered crazily. Not quite. What you mean? You? The story is true, Mr. Parsons said, except that it was the other way round. Other way round? He croaked unamiably. Say, Governor. I was in C shop, said Mr. Parson. It was the other way round. You were the fellow who hauled back on me and climbed over me. You were bigger than I was, Markwood. अच्छा वो कहता है बस मेरी कहानी यही थी कि मैंने जो है सी शॉप आखिरी चीज़ थी जिसमें जो मैंने देखी थी जब लोग उस फैक्ट्री से भाग रहे थे बचने के लिए और मुझे किसी ने पकड़ के खींच लिया वहीं पॉइजनस गैसेस की वजह से मेरी आँख ज़ाया हुई और यही थी कहानी और ये कहानी सुनाने के बाद वो तवक्को कर रहा था कि उसे पैसे मिलेंगे कुछ हमदर्दाना अल्फाज सुनने को मिलेंगे जो बाहर का मौसम था उसकी हवा उन्हें छू के गुजर रही थी नम फिजा थी और सनसनाहट थी मिस्टर पैरसन कहते नहीं कहानी अभी ख़त्म नहीं हुई तो वो पैडलर जो है वो थोड़ा सा कपकपाते हुए शिवर करते हुए थोड़ा सा कहता है कि ख़त्म नहीं हुई क्या मतलब तुम्हारा तो मिस्टर पैरसन कहते हैं स्टोरी तो तुम सही सुना रहे हो बस थोड़ी सी कहानी मुख्तलिफ है वो कहता है थोड़ी मुख्तलिफ कहानी है नाकाबिले यकीन अंदाज में उसने कहा तो उसने कहा कहो क्या मामला है गवर्नर तो कहता है मिस्टर पार्सन मैं भी सी शॉप में था ठीक है लेकिन कहानी कुछ और है तुम वो शख्स थे जिसने मुझे पकड़ के घसीटा था और मुझे ऊपर से चढ़कर निकल गए थे तुम मुझसे बड़े थे मिस्टर मार्कवुड The blind man stood for a long time swirling hoarsely. He gulped, Parsons, by God, I thought you. And then he screamed fiendishly, Yes, maybe so, but I'm blind, and you have been standing here letting me spout to you and laughing at me every minute. I'm blind. People in the street turned to stare at him. You got away, but I'm blind. Do you hear? I'm. Well, Mr. Preston said, Don't make such a row about it, Miss Markwood. So am I. अच्छा जब वो उसका नाम लेता है और बताता है कि तुम मेरे ऊपर से चढ़ के भागे थे तुम कहानी को गलत तरीके से सुना रहे हो दर हकीकत तुम वो बंदे थे जिसने किसी को रोक कर उसके ऊपर से तुम चढ़ के चले गए थे तो वो उसको पहचान लेता है और वो वहां पे खड़ा है और काफी देर तक खामोश खड़ा रहता है और कहता है पार्सन्स ओ खुदाया मुझे तो लगा था तुम यानी कि वो ये सोच रहा होगा कि शायद ये मर चुका होगा और फिर उसने जो है अजीब से अंदाज में चिल्लाते हुए कहा हाँ हो सकता है लेकिन मैं नाबीना हूं और तुम यहाँ पे खड़े होके मेरी सारी कहानियां सुन रहे हो और तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो हर मिनट तुमने मेरा मजाक उड़ाया मैं नाबीना हूं यानी कि जब वो फंस गया और उसे इस बात का अंदाजा भी नहीं था कि जिसके साथ उसने गलत अमल किया वही शख्स एक दिन उसे टकराएगा और वो कहानी जो कि झूठी कहानी बना के वो सुनाता था लोगों की हमदर्दियां समेटने के लिए वो कहानी गलती से वो उसे ही सुना डालेगा जिसके साथ उसने गलत किया था अब जब पकड़ा गया है उसकी कहानी तो उसने शर्मिंदगी में आकर बजाय ये कि वो सॉरी करता वो और उस पर गुस्सा करने लगा बनावटी अंदाज में कि हाँ तुम तो कहानी सुन रहे हो और जो है तुम मेरा मजाक उड़ा रहे हो क्योंकि मैं नाबीना हो चुका हूँ तो लोग मुड़ मुड़ के देखने लगे कि ये फ़कीर इस पर क्यों चिल्ला रहा है तो वो कहता है तुम तो बच के निकल गए थे ना लेकिन मैं नाबीना हो गया तुम्हें आवाज़ आई तो मिस्टर पार्सन कहते हैं इतना शोर शराबा करने की ज़रूरत नहीं मार्कवर्ड अगर तुम नाबीना हो तो मैं भी नाबीना हूं तो देखिए मार्कवर्ड की स्टोरी क्या है मार्कवर्ड एक नेगेटिव अप्रोच रखने वाला आदमी था और उसने अपनी जान बचाने के लिए किसी और की जान को जो है उसने भेंट चढ़ाई और उसे खींच कर वो खुद बाहर निकलने में कामयाब हो गया लेकिन फिर भी पॉइजनस गैस की वजह से वो नाबीना हो गया तो एक नेगेटिव इंसान ने जिंदगी में भी नेगेटिव अप्रोच ही अपनाई और आगे उसने सोचा कि इजी इनकम का आसान तरीका यह है कि भीख मांगो और लोगों की हमदर्दियां समेटो और लोगों से पैसे लो मिस्टर पार्सन्स जो कि एक पॉजिटिव अप्रोच रखने वाले आदमी थे उन्होंने अपनी ज़िंदगी को और बेहतरी की तरफ ले गए नाबीना होने के बाद और इंश्योरेंस पॉलिसी जो है वो बेचने लगे और उसकी वजह से उनकी ज़िंदगी में बहुत सुधार आ गया वो मज़दूर से एक अच्छे लेवल पे काम करने लगे
تو اس کے بعد اب کئی سالوں کے بعد جب ان کی ملاقات ہوئی تو وہ بیچارہ مارکورڈ کی جو ہے یوں کہہ لیں کہ بدبختی تھی کہ وہ اسی بندے کو غلط کہانی جھوٹی کہانی سنا رہا تھا جس کے ساتھ اس نے غلط کیا تھا اس ویسٹ بری میں کے فیکٹری حادثے میں. اور اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مارکورڈ جب اس کی ساری کہانی سنا چکا تھا تو مسٹر پارسن اس بات کو اس پہ اسے بتاتے ہیں کہ اس فیکٹری میں بھی تھا, کہانی تمہاری درست ہے, علاوہ اس ایک فرق کے, علاوہ اس ایک تبدیلی کے کہ تمہیں کسی نے نہیں کھینچا تھا بلکہ تم نے کھینچا تھا اور کھینچ کے اس شخص کے اوپر سے گئے تھے اور وہ شخص کوئی اور نہیں, میں تھا. اب جب اس نے اپنا نام نہیں بتایا لیکن پھر بھی وہ بلائنڈ پیڈلر اسے پہچان لیتا ہے, وہ کہتا ہے پارسن تم, مجھے تو لگا تم مر چکے ہوگے, لیکن یہ الفاظ اس نے ادا نہیں کیے. اور پھر بجائے اس کے کہ وہ شرمندہ ہوتا, وہ معافی مانگتا, تو نیگیٹو تو تھا وہ, تو اسی نیگیٹیوٹی کو اس نے جاری رکھتے ہوئے اس پہ چلانا شروع کر دیا کہ تم میرا مذاق اڑا رہے ہو, میں تو نابینا ہوں, تم تو بچ گئے نا. تو وہ اس کو بتاتا ہے بھائی میں بھی نابینا ہوں. تو ہماری زندگیوں میں بھی ہمیں چاہیے کہ ہم ہمیشہ پازیٹیو رہیں چاہے حالات کیسے بھی ہوں. جو لوگ مثبت سوچ رکھتے ہیں اللہ پاک ان کے ساتھ اچھا ہی کرتا ہے. وقتی طور پہ لگ سکتا ہے کہ ہمارے ساتھ اچھا نہیں ہو رہا, لیکن ان اے لانگر رن یو ول فیل کہ اللہ آپ کے ساتھ اچھا ہی کر رہا ہے. اسٹے پازیٹیو, زندگی کے ہر پہلو میں, زندگی کے ہر اسٹیج پہ پازیٹیو رہنے کی کوشش کریں. اللہ پاک آپ سب کا حافظ و ناصر رہے. نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی, تب تک اپنا خیال رکھیے گا. السلام علیکم, اللہ حافظ.